دو سوال ایسے ہیں جن کو میں خود ہی اٹھاتا ہوں اور ان کے آنسر دینا چاہوں گا. میرا کیونکہ نہ تو میری کوئی ڈگری آرکیالوجی کے ساتھ کوئی ہے اور نہ میرا کہہ لیجیے کوئی ٹورزم پہ میں نے کوئی ماسٹرز کیا ہوا ہے, لیکن میں نے سفر بہت کیا ہے اور ابھی تک میں دنیا کے 28 ملک دیکھ چکا ہوں اور پاکستان کے بے شمار شہروں میں میرا وقت گزرا ہے. ایک غالباً جملہ ہے انور مسعود صاحب کا, وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شاعری ہے اس کے کارپٹ پہ, قالین پہ بیٹھ کے میں نے دنیا دیکھی ہے. تو پرانے جو میری عمر کے بزرگ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم کہانیاں جو پڑھتے تھے امرو عیار کی اور مختلف طرح کی کہانی ہیں, اس میں وہ کارپٹ ہوتا تھا جس پہ اڑن تشتری, جس پہ ہم بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد تخیلات کی دنیا میں سوچتے تھے کہ کیسے امرو عیار یا باقی سارے کریکٹرز جو ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو انہوں نے بڑی اچھی تشبیہ دی کہ جو آپ کا فن ہوتا ہے, آپ اپنے فن کی وجہ سے ٹریول کرتے ہیں. ہم نے اپنے فن کو, اپنے آرٹ کو, اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنی قابلیت کو پہلے کی تنخواہ تک محدود کیا, اور اس سے بڑا ظلم اور ستم کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا فن, ہمارا ٹیلنٹ, ہمارا عشق, ہمارا علم وہ چولہا اور ہانڈی سے آگے نہ سوچے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چولہا ہانڈی کنورٹ ہوتے ہوتے بچوں کے پیمپرز میں شفٹ ہو جائے اور کبھی بیگم کے لیے کھاڑی کے سوٹ تک, اور آخر کار بچوں کو سیٹل کرنے اور پینشن اور آخر کار کفن تک ہوتے زندگی ختم ہو جائے. کیا ہی بھلا ہو کہ ہم ذرا براڈر پرسپیکٹ میں سوچیں اور ایک ذرا نئے زاویے سے سوچیں کہ ہمارا فن, ہماری قابلیت, ہمارا ہنر وہ سفر کا ایک بہت بڑا سورس بنتا ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے یہ بات کہ میں 2016 25 جنوری سے پہلے, یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے, 2016 25 جنوری سے پہلے کبھی جہاز میں نہیں بیٹھا تھا ڈاکٹر صاحب. میں فقط اور فقط چبرجی والے جہاز میں بیٹھتا رہا, کیونکہ بچپن میں والدین وہ پی آئی اے پلاٹینم وہیں تک لے کے جاتے تھے, اور میرا سفر کرنے کا اس سے پہلے جو سورس تھا وہ بس تھا, گاڑی تھی. پہلی بار میں جہاز میں بیٹھا اور مجھے خبر نہیں تھی کہ اس سال, جس سال میں 2016 25 جنوری کو جہاز میں بیٹھ رہا ہوں, اس سال مجھے درجنوں دفعہ صرف جہاز میں بیٹھنا پڑے گا اور مجھے کتنے ملک دیکھنے کا اتفاق ہوگا. اور اس کے بعد یہ سیریز چل پڑی. یہ شاید کووڈ نے تھوڑی سی سپیڈ میری سلو کی ہوگی, لیکن ہر سال میں 2 4 5 ملک الحمدللہ کر لیتا ہوں, اور کسی بھلے زمانے میں روڈ ٹریول بھی میں نے بے شمار کیا. پچھلے سال سے میں نے طے کیا کہ جو میں سفر کرتا ہوں اس سفر پہ میں لازمی ایک ڈاکومنٹری بنا دیا کروں گا, کیونکہ 2017 کے آخری ایام میں سال ختم ہونے والا تھا. تو میں ازبکستان فرسٹ ٹائم گیا, اور جب پہلی بار ازبکستان گیا تو میں نے وہاں جا کے ڈیسائیڈ کیا کہ جتنا فرٹائل یہ کنٹری ہے ہسٹری کے اعتبار سے, امیر تیمور اور امام بخاری اور یہ ساری جو سرزمینیں سے دنیا کو دکھانا چاہیے, تو فقط 3 ماہ کے اندر, یعنی میں دسمبر کے اختتام پہ جا رہا ہوں اور جنوری کی 2 تاریخ کو واپس آ رہا ہوں 2018, اور مارچ کے مہینے میں پورا چارٹر جہاز لے کے دوستوں کا, یہ پہلا میرا تجربہ تھا جب میں پورا جہاز لے کر گیا. اور اس میں گورنمنٹ نے کہا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص پاکستان سے پورا جہاز لے کر آ جائے اور وہ ازبکستان لوگوں کو دکھائے. تو انہوں نے بڑی جلدی مجھے ٹورزم ایمبیسڈر کا ٹائٹل دے دیا. اس کے بعد میں گاہے بگاہے ازبکستان, ترکی, مصر, مختلف ممالک میں گروپ ٹور لے کے جاتا رہا. میں آخری ٹور میں نے جو گروپ کی شکل میں کیا وہ 2019 میں مصر کا تھا. اگین وہاں جو ہماری ایمبیسی کے لوگ تھے اس میں سے کچھ لوگ مجھے ملنے آ گئے کہ آپ کو ویزا سب کو کیسے مل گیا. میں نے کہا جی واقعی مشکل سے ملا اور قسطوں میں ملا. تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ مصر والوں کو بھی ڈر پڑ گیا کہ 150 بندے آ کے کہیں مصر کو ہائی جیک نہ کر لیں. 150 اکٹھا بندہ مصر میں کیوں آ گیا. تو اب وہ بھی چارٹر تھا اور ہم کیسے یہاں سے گئے, پوری لمبی داستان ہے. 2-3 کمال کے کام ہوئے. جب ہم یہ سفر کرتے تھے اور اس کی ایک رپورٹ بناتے تھے اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے تھے تو بڑی دنیا بعد میں ہمیں فالو کرتی کرتی وہ دیکھنے لگ پڑتی تھی. یہ 2 جملے میرے بڑے اہم ہیں. کلاس میں کھڑا ٹیچر یا انسپریشن, اس کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے وہ کسی کتاب کا حوالہ دے تو بچے وہ کتاب پڑھتے ہیں. کلاس میں کھڑا ٹیچر جب کہتا ہے کہ میں نے خاران کی پہاڑیوں کو دیکھا ہے اور میں نے نوشکی کو دیکھا ہے اور میں نے لسبیلا کو دیکھا ہے اور میں نے خزدار کو دیکھا ہے اور میں نے خاران کو دیکھا ہے, تو یقین کیجئے گا بچوں کے دل میں تمنا اٹھتی ہے
کہ ہم نے بھی گھر سے نکل کے کبھی ان پہاڑیوں کو اور کبھی بلوچستان کو اور کبھی نارتھن ایریاز کو, ان سب جگہوں کو دیکھنا. لیکن جب کوئی انسپریشن سے تذکرہ ہی نہ ملے, انسپریشن صرف کتاب تک محدود ہو, انسپریشن صرف رٹا لگوا رہی ہو, تو پھر یہ انڈسٹری اکیڈمیا کا جو گیپ پیدا ہوتا ہے وہ گیپ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کی 250 یونیورسٹیاں ڈگریاں دینے کے باوجود وہ ایکسپوئر نہیں دے پا رہی جو ڈگری سے ممکن تھا, اور وہ ایکسپوئر بغیر انڈسٹری کے لنکیجز کے, رابطے کے, مشاہدے کے وہ پاسبل ہی نہیں. سو یہ انٹرنیشنل سارے ٹریول کے بعد جب میں نے لوکل پچھلے سال شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ میں نے ایک ویلاگ بنایا, ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی. میں ٹریول کر رہا تھا, میرا ایک سیشن تھا کسی فارماسیوٹیکلز نے رکھا ہوا تھا پی سی مالن جبا کا, تو میں لاہور سے چلا اور تو وہاں کی داستان بھی کبھی آپ وہ ڈاکومنٹری نکال کے دیکھیے پی سی مالن جبا کی, اور مالن جبا کو دیکھیے کبھی نکال کے, تو وہ لاکھوں لوگوں سے سن چکے ہیں یوٹیوب پہ. اب یعنی یہ کسی کا کہنا, وہ پرانے زمانے میں جو ہمارے سینئرز بیٹھے ہیں وہ کوئی کہتا ہے جی میری کتاب نے 2 ایڈیشن گئے ہیں, تو عموماً جو ادیبوں میں حسد پایا جاتا ہے وہ کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں, اے سنے نے ادیاں کتاباں خاندان نو ونڈیاں نے. لیکن یہ ڈیجیٹل نے بڑا کمال کیا. یہ ڈیجیٹل نے کمال یہ کیا ہے کہ جسٹ میں اپنے وائس اسٹوڈیو پہ جا کے جسٹ میں چیک کرتا ہوں, تو وہ کہتا ہے جی آپ اپنی آڈینس چیک کرنا چاہتے ہیں, تو 28 دن کی جو آڈینس ہے اس کا ایج گروپ جاننا چاہتے ہیں. میں کہا ہاں جی ایج گروپ مجھے بتا دیجیے. وہ کہتے ہیں جی ایج گروپ میں آپ کے 13 سے 17 سال کے لوگ اتنے % ہیں, 18 سے 24 سال کے اتنے % ہیں, 25 سے 34, 35 سے 40, 45 سے 54, 55 سے 64 اور 65 سال سے زیادہ جو قاسم علی شاہ کو پچھلے 28 دن سے سن رہے ہیں وہ 2% ہے. میں کہتا ہوں یار مجھے ملک بتاؤ. وہ کہتے ہیں جی ملک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کی جغرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو 74.9% سنا گیا پاکستان میں, آپ کو 10.0%, 01% سنا گیا انڈیا میں, آپ کو اس کے بعد سنا گیا یو کے میں, پھر یو ایس میں, اینڈ آنورڈ چلتے چلتے افغانستان کا نام بھی آ جاتا ہے. میں اسے کہتا ہوں یہ مجھے میل زیادہ سنتے ہیں یا فیمیل زیادہ سنتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کو میل جو سنتے ہیں ان کی ریشو 68% ہے, آپ کو جو فیمیل سنتی ہیں وہ 31.9% ہے. سر یہ ڈیجیٹل زمانہ آ چکا ہے, تو اس میں آج میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا وی لاگ یا میری ڈاکومنٹری یا میرا کام یہاں تک پہنچا ہے, یہ بڑا آسان ہو گیا. تو جب میں نے یہ کیا تو وہاں 2 باتیں تھیں. ایک تو یہ پتہ لگا, جب وہاں پہنچ کے پتہ لگا کہ میں تو ایک ڈاکٹرز کے ساتھ بات چیت کرنے پی سی مالن جبا گیا ہوں, لیکن پی سی کے جو آنر تھے, مالکان تھے جنہوں نے ہاشو گروپ سے وہ لیا ہوا تھا ان کی فرینچائز, وہ میرے بڑے قریبی پرانے جاننے والے تھے, لیکن مجھے خبر نہیں تھی انہوں نے کیا. انہوں نے پورے پروٹوکول لگا دی, پوری داستان میں نے اس ڈاکومنٹری میں شیئر کی. لیکن اگلی بات بڑی غیر معمولی تھی. جب میں وہاں سے واپس آ گیا اور میں نے ڈاکومنٹری اپلوڈ کر دی تو چند دن بعد میرے ایک فیملی ممبر نے مجھے کہا کہ آپ پی سی مالن جبا سے ہو کے آئے ہیں, تو بھائی جان آپ ذرا ادھر کال کر دیں, ہمیں 2 دن کے لیے کمرہ چاہیے. تو میں نے پی سی کال کی, کیونکہ میرے اپنے ہی وہ تھے, 2 تعلق ہو گئے. ایک تو میں نے ڈاکومنٹری بنائی اور دوسرا میری جاننے والی فیملی جنہوں نے اتنا پروٹوکول دیا ہے کہ ایک عام ڈیولکس روم سے مجھے گورنر روم دے دیا وہاں لو میں کہ یار شاہ صاحب آئے ہیں, وہ عام بات نہیں. آپ یقین کیجئے وہاں کے مینیجر کا کہنا یہ تھا کہ سر ہم 3 مہینے کے لیے بک ہیں. میں نے کہا کیوں بک ہے؟ انہوں نے کہا سر وہ جو آپ کی ڈاکومنٹری لاکھوں میں دیکھی گئی ہے اس سے ٹریفک بڑھ گئی, اور وہ ٹریفک بڑھنے کی وجہ سے ہمارے پاس کئی مہینوں کی بکنگ ہوئی ہے. اتنا پوٹینشیل ہے آپ کے کام کا, ٹورزم کا, ڈیلیور کرنے کا اور ملک کو دکھانے کا. میں آپ کو تازہ اس سال کی مثال دیتا ہوں. میں نے کلر کہار پہ چکوال پہ ایک ڈاکومنٹری بنائی, اپلوڈ کر دی, لاکھوں نے سن لی. چند دن کے بعد میں جب کلر کہار میں رکتا ہوں, میں 2 جگہیں ہیں جہاں موٹر وے پہ بڑا خوشی سے رک جاتا ہوں. ایک جگہ جو ہے وہ بھیرا ہے اور دوسری جگہ کلر کہار ہے. بھیرا کھانا ذرا اچھا مل جاتا ہے, کلر کہار کی خاص بات یہ کہ وہ اسٹیشن بڑا شاندار ہے, اور اگر آپ تھوڑا سا پنجاب ٹورزم والی جگہ پہ چلے جائیں تو انہوں نے بڑا اپ گریڈ کیا رومز کو اور سب سروسز کو. جب میں وہاں گیا تو مجھے محسن صاحب جو وہاں اس وقت پوسٹڈ ہے مینیجر, انہوں نے بتایا کہ شاہ صاحب یہاں پر ٹریفک انتہا کیوں, اور اس کی وجہ وہ وی لاگ, وہ ڈاکومنٹری ہے. تو مجھے ایک نئی چیز پتہ لگی کہ ہم جو یہ عجب معاملات کو کہ اس کی آڈیو لیک, اس کی ویڈیو لیک, اور یہ لڑ پڑا, اور یہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا, اور یہ سب کچھ جو دکھا رہے ہیں, اس سے زیادہ ضروری تو ملک دکھانا ہے. اس سے زیادہ پوٹینشیل تو ٹورزم میں, پازیٹیوٹی میں اور خیر میں ہے.
لیکن ہم نے یہ ٹرینڈ ہی نہیں بنایا. ہم نے اس ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کو, اس آرکیولوجی کے اسٹوڈنٹ کو نہیں بتایا کہ یار اگر تم ایک گردوارے پہ بھی جا کے اچھی ریسرچ کرتے ہو اور ایک ویلاگ بناتے ہو اور ایک ڈاکومنٹری اپلوڈ کرتے ہو تو تمہاری فالوئنگ کینیڈا کے سکھوں تک پہنچ جائے گی اور وہ تمہیں فالو کریں گے, فیڈ بیک دیں گے, کمنٹ کریں گے. اور ہوگا کیا, سنیے گا, یہ بڑا اہم جملہ, آپ کا کام آپ کے سوشل سرکل کو بلڈ کرتا ہے اور آپ کا سوشل سرکل اپرچونٹیز کو بناتا ہے. کبھی بھی بند کمرے میں بیٹھا بندہ اپرچونٹیز میں نہیں ہوتا. یہ ہاتھ ملانے والا خوش اخلاق انسان, اس کو اپرچونٹیز زیادہ ملتی ہے. سوشل بندے کو اپرچونٹیز زیادہ ملتی ہیں. ملنے ملانے والے کو اپرچونٹیز زیادہ ملتی ہیں. اپنے کام کو جس کو مارکیٹ کرنا آتا ہے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ اگر آپ کو اپنا کام دکھانا آتا ہے, بتانا آتا ہے. تو میں نے آزما کے دیکھا کہ وہ پشاور کی اسلامیہ یونیورسٹی پہ ڈاکومنٹری بنائی ہو, کسی بھی سفر پہ میں نے ڈاکومنٹری بنائی ہو. چند دن پہلے میں نے ٹریول کیا, میرا ایک کوکولا کا سیشن تھا ایچ آر کا اور میں پی سی بوربن میں تھا. انہوں نے وعدہ لیا کہ سر آپ چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنا دیجیے پی سی. تو بچے میرے ساتھ, بیٹے ساتھ تھے اور ہم نے ایک چھوٹی سی, ان کا خیبر حجرہ پیچھے بنا ہے, 4 منٹ 30 سیکنڈ کی شاید وہ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے. کتنی دنیا نے اس کو سنا اور کتنی دنیا پی سی بوربن جاتی تھی, لیکن وہ خیبر حجرہ میں گئی اور اس نے اس کلچر کو انجوائے کیا. میرا آپ کو سب سے پہلا آج کا سبق یہ ہے, سفر کرنے والے میں سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے. اور فلیکسیبلٹی جو سب سے بڑا انعام اس کو دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے کہ جو بھی فلیکسیبل ہوگا اس کے پاس سب سے بڑی دولت دوستوں کی ہوگی. ہر اکڑا ہوا بندہ, ہر ریجڈ بندہ, ہر بائسڈ بندہ, ہر تعصب سے مارا ہوا بندہ اکیلا ہو جائے گا. ہر فلیکسیبل بندہ, ہر وہ بندہ جس میں لچک ہے, ہر وہ بندہ جو ایگو کو مینج کر لیتا ہے, ہر وہ بندہ جو چادر دیکھا اس کے مطابق پاؤں پھیلا دیتا ہے, ہر وہ بندہ جو کہتا ہے یار کوئی مسئلہ نہیں, ڈھابے سے بھی کھا لیں گے, جو سفر کرتے کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, ایک کمرے میں ہم 3 رہ لیں گے, جو سوچتا ہے کہ یار اس وقت گاڑی نہیں ملی تو بس کی چھت پہ بیٹھ کے چلے جائیں گے. ہر وہ بندہ جس کے اندر اصل ایک مسافر ہے, ہر وہ بندہ جس کے اندر ایک ٹورزم ہے, اس کے اندر آپ کو فلیکسیبلٹی زیادہ ملے گی. اور وہ فلیکسیبلٹی کس میں کنورٹ ہوگی؟ وہ ایک سوشل سرکل میں کنورٹ ہوگی. اور وہ سوشل سرکل میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سوشل سرکل کا مطلب ہے اپرچونٹیز, گرو کرنے کی اپرچونٹیز. سوشل سرکل کا مطلب ہے کہ وہ نبھانے کے لیے, سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے آپ کو ون ون اسٹیبلش کرنا پڑے گا. جسے اسٹیفن کوے کہتا ہے کہ کوئی بندہ افیکٹو نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کی جیت کو انشور نہیں کرتا, جب تک وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اکیلے کامیاب نہیں ہونا. یار اکیلے دنیا کی کوئی تحریک نہیں چلی, دنیا میں کوئی اکیلے ترقی کر ہی نہیں سکا. یہ سب کا سب کمال ہے کس کا؟ یہ سوشل جینیس کا, یہ ای کیو کا کمال ہے. آئی کیو کا دنیا میں کوئی کمال نہیں. یہ برداشت کا, یہ اعلیٰ ظرفی کا, یہ سیکریفائز کا, یہ خوش اخلاقی کا, یہ کپ کے ساتھ کپ ٹکرانے کا, یہ اپنے پانی کی بوتل کسی کو دینے کا, یہ کسی کو درگزر کرنے کا, کسی کے لیے اٹھ کے جگہ بنانے کا, کسی کو اپنا کھانا کھلانے کا, کسی جگہ کمپرومائز کرنے کا, کسی جگہ تھوڑے پیسوں کے ساتھ گزارا کر کے دکھانے کا. یہ ساری فلیکسیبلٹی کا کمال ہے جس کے ذریعے ایک صحیح مسافر, ایک ٹریول کرنے والا سامنے آتا ہے. میں 4 فائدے آپ کو بتانا چاہوں گا جو کم از کم میں نے پچھلے ان کچھ سالوں میں سفر سے سیکھے ہیں. سب سے پہلا جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کو ہیلتھ وائز ہوتا ہے. کیسے؟ ہماری ہیلتھ کا بڑا حصہ جس کو ہم باڈی سمجھتے ہیں وہ باڈی بھی کنیکٹ ہے مائنڈ کے ساتھ. یعنی آج یہ دنیا بتا رہی ہے کہ فزیکل ہیلتھ سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے. اور وہ بندہ جو سفر کرتا ہے, ٹریول کرتا ہے, دنیا دیکھتا ہے, وہ مینٹلی زیادہ فریش ہوتا ہے. کیوں فریش ہوتا ہے؟ کسی کی سینگ ہے, دنیا میں 2 طرح کے انسان. اس کو عطا اللہ قاسمی صاحب نے بھی کوٹ کیا ہے, انہوں نے کہا 2 طرح کے انسان, لیکن یہ سینگ ہے, باقاعدہ کسی کی کوٹیشن ہے اور اس کو کسی ریسرچ کی شکل میں پبلش کیا گیا ہے. دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دلچسپ ہیں اور باقی بور ہیں. اچھا, یہ دلچسپ کا کوئی تعلق پی ایچ ڈی کے ساتھ نہیں ہے, میں خلاف نہیں ہوں پی ایچ ڈی کے. بڑے بڑے پی ایچ ڈی بور ملیں گے آپ کو. پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو یار انٹرسٹنگ ہونا چاہیے. پتہ لگے گا پی ایچ ڈی کی ہے, اس کے بعد وہ سوکھ گیا, سوکڑا ہو گیا. اور ٹانگ کے سوکڑے سے زیادہ سوچ کا سوکڑا خطرناک ہوتا ہے. سوچ محدود ہو جائے نا, بانو قدسیہ کہا کرتی تھی کہ ہاتھ, ٹانگ, بازو کے اپاہج سے بڑا اپاہج وہ ہے جو سوچ کا اپاہج ہے, جس کی سوچ ہینڈی کیپ, جس کا نظریہ محدود ہے, وہ چیزوں کو مخصوص زاویے سے دیکھنے کا عادی ہے. سفر کرنے والا وہ کیا بنتا ہے, اس کے اندر سب سے بڑی ایک صفت آتی ہے کہ وہ دلچسپ انسان بن جاتا ہے. اور دلچسپی کی وجہ 4 چیزیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں.
وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ وہ 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے کہانی. کہانی. میں کہتا ہوں آپ کے پاس اتنی کہانی ہو, یہ جملہ میرا نہیں بولنا آپ نے, اتنی کہانی ہو کہ لوگ آپ کے بارے میں کہ قاسم علی شاہ حاملہ ہونے کے ساتھ ہر واقعہ اس کے ساتھ ہو چکا. یہ تب کہا جا سکتا ہے آپ نے زندگی بھرپور گزاری ہے. سر اگر آپ پیدا ہوئے ہیں گجرات میں اور لاہور آ گئے ہیں اور آپ نے سر سٹ کے ڈگری کر کے زندگی گزار لی ہے تو کوئی تجربہ نہیں آپ کے پاس. ہمیں تو اسکریچ سے لائف کو شروع کرنا پڑا, ٹیوشنیں پڑھانی پڑی, اسٹرگل کرنی پڑی, محنت کرنی پڑی, اور اس کے بعد کرتے کرتے آج یہاں تک پہنچے ہیں. میرے پروفائل میں اگر گورنمنٹ کے 100 اداروں میں ٹریننگ لکھی ہوئی ہے اور 100 کارپوریٹ کے اداروں میں ٹریننگ کا ایکسپوجر لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے زندگی کا ایک ایک دن استعمال کرنا پڑا, ایک ایک لمحہ استعمال کرنا پڑا. کیوں استعمال کرنا پڑا؟ مجھے پتہ لگ گیا کہ جس سفر کی منزل کو جلدی اچیو کرنا ہوتا ہے اس سفر کو جلدی شروع کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اچانک سوچیں 50 سال کی عمر میں مجھے کچھ کرنا چاہیے اور آپ کچھ کر جائیں. آپ کو کچھ کرنے کے لیے پھر ٹین ایج میں آپ کی عمر میں کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ جب میں مروں تو میرے پاس بہت سی خوشی ہوں لیکن ایک یہ خوشی ضرور ہو کہ میں زندگی بہترین, زبردست, افیکٹو گزار کے مروں. سو وہ جو دلچسپ انسان ہے, پہلی چیز اس کے پاس ہوتی ہے کہانی, دوسری چیز اس کے پاس ہوتی ہے مزاح نگاری. اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ زندگی بہت کچھ چیزیں بہت سیریس ہیں لیکن اتنی بھی سیریس نہیں لینی کہ بیمار ہو جائے. بابا اشفاق ایک بات کہا کرتے تھے, وہ کوئی ان کے پاس آتا تھا اور آ کے کہتا تھا کہ بابا جی میں مقابلے کا امتحان دینا. بابا جی کہا کرتے تھے یار افسر بنی, بہت بڑا افسر نہ بنی. تو پوچھتے تھے کیوں بڑا افسر نہ بنے؟ وہ کہا کرتے تھے یار بہت بڑا افسر بن کے نا بعض لوگ چبے ہو جاتے ہیں. چبا تو ڈبا ہوتا ہے. وہ کہتے تھے وہ بندہ جو عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے مسلز وہ سٹف ہو جائیں, مسکرانا بھول جائیں, وہ ویرانہ سا چہرہ لگے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو ایکسپریشن کے لیے فیس دیا ہے لیکن اس نے سنجیدہ رہ کے اس سنجیدگی کے ساتھ اس فیس سے معصومیت کی دھجیاں اڑا دی. سو پہلی چیز اس کے پاس کیا ہوتی ہے؟ کہانی. دوسری مزاح نگاری ہے, میں اس کو مسکراہٹ کہوں گا. اور تیسری چیز اس کے پاس معلومات ہوتی, اس کے پاس انفارمیشن ہوتی, اس کے پاس اطلاع ہوتی. مجھے یاد ہے کہ کبھی میں خاران سے لوٹا اور میں ادھر کی یوتھ پہ کام کر رہا تھا تو آ کے میں ٹی وی پروگرام کرتا تھا 7 نیوز کا. تو میں نے بلوچستان پہ ایک پروگرام کیا کہ میرا وہاں کا ایکسپوجر کیا ہے. وہ سارا جو ایکسپوجر تھا وہ بڑی ابتدائی رپورٹوں میں سے تھا. بڑے ٹی وی اینکرز بھی بلوچستان جانے سے ڈرتے تھے, حالات بڑے خراب تھے. تو بعد میں ایک فوج کا ہمارا آفیسر جو اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھا, بریگیڈیئر ہو گیا, کبھی مجھے ملا تو وہ پکڑ کے گھر لے گیا. اس نے کہا جی ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا گھر چلیں تو بتائیں گے. گھر گئے تو جناب اس کی پوری فیملی تحفوں کے ساتھ کھڑی تھی, پھولوں کے ساتھ کھڑی تھی. انہوں نے کہا جی وہ جو میڈیا کی رپورٹ آپ نے اس دن چلائی تھی اور پروگرام کیا تھا وہ میرے بورڈ میں میری ترقی میں بڑا معاون ہوا. تو بلوچستان کا ایک چہرہ آپ نے دکھایا لیکن میری پروموشن میں بھی آپ کا ایک رول ہو گیا. آپ کے پاس معلومات کا خزانہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی چیز, چوتھی چیز ہے, آپ کے پاس اخلاق ہوتا ہے. سفر کا ایک نتیجہ اخلاق ہے. اگر آپ سفر کر کے آپ میں اس کو میں نے فلیکسیبلٹی کا نام بھی دیا, اس کو ایگو مینجمنٹ کا نام بھی دیا, اس میں اکوموڈیٹ کرنے کا نام بھی دیا. میں ایک دفعہ سفر کر رہا اور ٹریول کرتے ہوئے میں موو کر رہا تھا نارتھن ایریاز. 2 دوست ساتھ تھے. جیسا میں نے بتایا کہ مجھے خود ڈرائیو کرنے کا شوق ہے. 2 ساتھ ہوں, میں ڈرائیور نہیں لیتا, میں خود ٹریول کرتے کرتے ان علاقوں میں چلا جاتا ہوں. تو ایک جگہ پہ ہم نے کھانے کا آرڈر دیا. تو جیسے ہی کھانے کا آرڈر دیا تو وہ کئی لوگ آ کے مجھے ملنے لگ پڑے کہ آپ کو ہم نے دیکھا ہوا ہے, آپ کی ویڈیو سنی ہوئی ہیں, اور کوئی تصویر کھینچ رہا ہے, کوئی آٹوگراف لے رہا ہے. تو ایک ایجڈ وومن, وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی, لیکن بچے نیچے دریا بہہ رہا تھا ناران کا, تو وہ نیچے ذرا اتر گئے تھے تو وہ مائی صاحبہ اکیلی تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کے میرے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگی کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا ماں جی آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ کہ لوگ کیوں مل رہے ہیں آپ کو؟ تو میں جان گیا یا مجھے نہیں جانتے؟ تو میں کہا آپ گیس کریں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم فلموں میں کام کرتے. تو میں نے مسکرا کے کہا کہ یہی سمجھیں. تو آگے سے وہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے تم آتے ولن ہی ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس رنگ رنگ کے چہرے, رنگ رنگ کی کہانیاں, رنگ رنگ کی داستانیں ہوتی ہیں. میں ترکی کا بڑا دیوانہ ہوں اور جب جاتا ہوں تو 2 جگہوں پہ ضرور جاتا ہوں. ایک پونیا ضرور جاتا ہوں. پونیا کے میرے جتنے واقعات ہیں میں نے ویڈیوز میں اس سے پہلے ریکارڈ کروا دیے. اور پرنسس آئلینڈ ضرور جاتا ہوں, میرا بڑا پسندیدہ ہے, مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے. تو ونس میں پرنسس آئلینڈ جا رہا تھا, اس سفر میں ایک جاپانی ساتھ,
اس کی ٹوٹی پوٹی انگلش تھی تو میں نے اس سے بات چیت کرنی شروع کی. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ, میں کہا جی ہم ٹور پہ نکلے, 2 دوست تھے, ایک انڈسٹریلسٹ ایک میں تھا. اس نے کہا جی میں بھی سفر پہ نکلا ہوں. تو اس سے میں نے پوچھا واٹس یور ایج, عمر کتنی؟ اس نے کہا گیس. تو یقین مانیے میں نے اس کی عمر کا اندازہ لگایا, 45 اور 46 سال. اور جب اس نے مجھے بتایا کہ میری عمر 76 سال, میں اپنے اندازے پہ بڑا ہی حیران ہوا. اتنا فرق. یعنی یہ ایجنگ جو ہے جس پہ آج سٹیم ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور بایو ٹیک پہ کام ہو رہا ہے, اور آج جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے حلقے اور آپ کے چہرے کے ایکسپریشن اور آپ کے اڑے ہوئے بالوں کو دوبارہ لگایا جا سکتا ہے, اور آپ کو 10 سال عمر آپ کی کم کی جا سکتی ہے, جس پہ ٹیکنالوجی اتنا کام کری ہے. اس کے پاس کیا راز ہے؟ تو میں نے اس سے راز پوچھنا چاہا. اور مجھے جب بھی کوئی 70 سال سے اوپر عمر کا, 80 سال سے زیادہ بڑی عمر کا شخص ملتا ہے, فرد ملتا ہے, تو میں ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ کی صحت مند ہونے کا راز کیا ہے. جیسے یہ سب امجد اسلام, امجد عطا اللہ قاسمی, سب میں نے سملر چیز مزہ دیکھی, زندہ دل ہونا دیکھا, اکوموڈیٹنگ دیکھا, دوسروں کے کام آنا دیکھا. تو میں نے اس جاپانی سے پوچھا کہ واٹس دی سیکرٹ. تو اس جاپانی نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے, آپ ذرا اس کی اندازہ لگائیے اس کے واقعے کا اور اس واقعے سے نکلنے والے نتیجے کا. اس نے کہا چند دن پہلے میرا دل ٹوٹ گیا تھا, تو دل ٹوٹنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں دل پہ یہ بات نہ لگاؤں, مجھے سفر کرنا چاہیے. تو میں نے کہا اس یونیورسٹی پنجاب میں کتنوں کے دل ٹوٹتے ہیں, اس کے بعد تو وہ بیچارے پھانسیاں لے لیتے ہیں. کئی پروفیسرز کو میں جانتا ہوں وہ بیچارے ذہنی مریض ہو کے ڈپریشن کی دوائیاں آج تک کھاتے ہیں, کیونکہ کسی زمانے میں ان کا سے شادی نہیں ہوئی تھی. کہ بچے ان کو ماموں ماموں کہتے پھرتے ہیں, لیکن وہ بیمار ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر. اور کہاں وہ دل پہ نہیں لگا رہا. اسے پتہ لگ گیا کہ غم کی حالت میں بھی سفر کرنا چاہیے, کیونکہ سفر جو باہر کا سفر ہے وہ آپ کے اندر کا بھی ایک سفر بنتا ہے اور آپ میں تبدیلی آتی ہے. ہجرت جس کی طاقت کو آپ جانتے ہیں وہ بڑے بڑے ادیبوں کی زندگی میں ہے, نبیوں کی زندگی میں ہے, بڑے بڑے کمال کے وزڈم فل لوگوں کی زندگی میں. تو آپ جب سفر کرتے ہیں تو آپ میں دلچسپی پھر پائی جاتی ہے, پھر آپ کے پاس کہنے کو, بتانے کو, سنانے کو, لکھنے کو, بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے سفر نہیں کیا تو پھر آپ کے پاس کوئی داستان نہیں ہے, آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے, آپ کے پاس مزاح نہیں ہے, آپ کے پاس کہانی نہیں ہے. یہ سنانے کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا. میں لرننگ کو چاروں ایریاز میں, وہ آپ کی ہیلتھ ہے اور بالخصوص مینٹل ہیلتھ ہے, وہ آپ کی پرسنل لائف ہے, وہ آپ کی سکلز ہیں, سوشل سکلز ہیں, کس سے کیسی بات کرنی ہے. کہ آج بھی جب مجھے گاؤں جانا پڑتا ہے تو میں طے کرتا ہوں مجھے کیسا لباس پہننا. مجھے وہاں جا کے انگریزی نہیں جھاڑنا, مجھے وہاں متاثر نہیں کرنا کسی کو اپنی ٹیڑھے منہ والی انگریزی سے, مجھے ان کے لہجے میں, ان کی رہتل بہتل میں رہ کے بات کرنی. تو یہ جو آپ کے اندر ایک سوشل سکلز اور پرسنل گرومنگ آپ کی ہوتی ہے, یہ بغیر سفر کے نہیں ہو سکتی. آپ کی سوشل موبلٹی بڑھتی ہے. آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بقول کے غریب وہ ہے جس کا دوست کوئی, امیر یقیناً وہ ہے جس کے دوست. تو کبھی سفر کرتے ہوئے پنڈی سے لاہور جی ٹی روڈ, برستہ جی ٹی روڈ جو کہ کم استعمال کیا جاتا ہے, زیادہ تر لوگ تو پریفر کرتے ہیں موٹر وے کو, تو میں کبھی اگر جی ٹی روڈ لے لوں واپسی کے سفر پہ تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ سفر پہ مجھے بڑی آسانی ہے. اس سفر پہ سہاوا نے آ جانا ہے, یہاں چاہنے والے بڑے ہیں. اس سفر میں نہ چاہتے جہلم نے آنا ہے, دینا نے آنا ہے, جہاں محبت کرنے والے بڑے ہیں. اس سفر میں میاں جی کی ہٹی بھی آنی ہے, اس سفر میں لالا موسیٰ بھی آنا ہے, اس سفر میں کھاریاں بھی آنا ہے, اس سفر میں گجرات میری جنم والی جگہ بھی آنی ہے, اس سفر میں وزیر آباد بھی آنا ہے, گکھڑ بھی آنا ہے, گجرانوالا بھی آنا ہے, جہاں بہت سے چاہنے والے ہیں. اور کرتے کراتے کاموں کی مرید کے بعد میں نے لاہور پہنچ جانا ہے. تو یہ جو ساری دوستی اور ساری کمائی ہے, اور یہ جو دولت جس کا تذکرہ میں نے آپ کو کیا ہے, یہ سفر کی بدولت ہے. یہ گھر بیٹھ کے مجھے کبھی نہ ملتی. یہ سب کے سب چاہنے والے, یہ سب کے سب جو چنگیر دسترخوان گھر کے دروازے کھول لیتے ہیں, وہ اسی لیے کھول لیتے ہیں کہ میں مسافر تھا. اور اس سفر کی وجہ سے میں نے بڑا کچھ لرن کیا. اور اس لرننگ میں سب سے بڑی چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ فلیکسیبلٹی ہے. دوسروں کو برداشت کرنا, باعث نہ ہونا, نفرت نہ کرنا, دوسرے کو بھی اکوموڈیٹ کرنا. میں حیران تھا, دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر میں گیا, مسجد بھی آباد تھی, سامنے مندر آباد تھا, کسی کو کسی سے مسئلہ نہیں. اور میں رہ کے سوچنے لگ پڑا کہ ہم کیسے معاشرے میں جیتے ہیں. سامنے والی مسجد اور ادھر والی مسجد ایک دوسرے کے پاس نماز پڑھنے نہیں جاتے. یہاں تو فرقہ برداشت نہیں ہو رہا, یہاں تو ایک نظریہ برداشت نہیں ہو رہا. اور وہاں تو مندر آباد ہے, مسجد آباد ہے, کسی کو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں, گرجا آباد ہے, گردوارہ آباد ہے. اور ہم جو ہے
وہ فتوے پہ فتویٰ لگائی جا رہے ہیں, نفرت کیے جا رہے ہیں, ہم میں فلیکسیبلٹی کوئی نہیں ہے. اور آپ کو بہت بڑی وجہ ملے گی آپ, تو وہ یہ ملے گی ہم کتاب سے دور ہیں, ہم سفر سے دور ہیں, ہم ٹریول سے دور ہیں. 2019 کا غالباً ریکارڈ تھا, صرف ترکی کے اندر اس سال 5 کروڑ ٹورسٹ آئے. 5 کروڑ, 50 ملین. ذرا سوچئے گا, یہ دنیا ساری کما کے سفر پہ خرچتی ہے, سفر سے لرن کرتی ہے, سفر سے خوشی حاصل کرتی ہے. وہ خود پہ خرچتی ہے کہ ہم خود پہ خرچیں, اکانومی بھی بہتر ہوگی, ہم بھی بہتر ہوں گے, اور یہ سارے فائدے جو میں نے گنوائے ہیں یہ بھی ہماری زندگی میں آئیں گے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم ساری زندگی کمیٹیاں ڈالتے ہیں, کبھی موٹر سائیکل خریدنے کے لیے, کبھی گاڑی خریدنے کے لیے, کبھی گھر بنانے کے لیے, کبھی بہن بیانے کے لیے, کبھی کوئی آسانی پیدا کرنے کے لیے. اور کمیٹیاں ڈالتے ڈالتے جو سارا کچھ اکٹھا کرتے ہیں وہ نلائکوں کے نام کر کے وراثتی طور پہ چلے جاتے ہیں, اور ہم نے کچھ نہیں دیکھا. جب ہم یہ انٹرنیشنل ٹورز شروع کیے, آپ سن کے حیران ہوں گے, اس ٹورز میں کئی بزنس مین ہمارے ساتھ جانا شروع ہوئے, دوست. انہوں نے کہا ہمارے پاس بلینز آف روپیز ہے اور دنیا ہم نے نہیں دیکھی. میں نے کہا کتنے غریب آپ, جس کے پاس بلینز آف روپیز ہے اور اس نے دنیا نہیں دیکھی وہ غریب ہے, جس کا مشاہدہ ہی نہیں ہے, اس کا تجربہ ہی نہیں ہے. آپ ذرا اس معاشرے کی ڈسکشن اور ڈیبیٹ سنیے گا کیا ہے. ہم سب کی سب وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں جن چیزوں پہ ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے, اور جو ہم بدل سکتے ہیں خود اپنی زندگی, اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگی, اپنے پروفیشن کے اوپر جو امپیکٹ ڈال سکتے ہیں, ہم ڈسکس نہیں کر رہے. ہماری ہیلدی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. اور سناؤ جی, آپ کیا کہ دیکھیں, کسی کو کہنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں, سنائے گا کیا. آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, 98% لوگ آپ کو بور ملیں گے. وجہ کیا, ان کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں, نہ کہانی ہے, نہ مزہ ہے, اخلاق نہیں ہے ان کے پاس, معلومات نہیں ہے ان کے پاس, اور وہ بور ہے. تو آپ سفر کو ایک دلچسپ انسان بننے کا ضرور سوچئے سفر کے ذریعے. اور بالخصوص آپ سب تو ایک ایسی فیلڈ میں ہیں, ایسے سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں جس میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, بہت کچھ سکھا سکتے ہیں, بہت کچھ بتا سکتے ہیں. اور ابھی بڑی گنجائش ہے, یقین کیجئے. یہ سارا جو ہماری ہسٹری ہے اس پوری بیلٹ کی, جس میں دنیا کے کتنے مذاہب نے جنم لیا, جس سرزمین کی ہسٹری ہزاروں سال پرانی ہے, اگر اس کو آپ ڈاکومنٹڈ کریں اور کتابوں سے نکال کے آج کا ورژن یوٹیوب ہے, آج کا جو میڈیم ہے وہ سوشل میڈیا, اس پر لے کے آئیں, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کو شناخت بھی ملے گی. اور انور مسعود صاحب کی زبان میں اس شاعری کے کارپیٹ پہ بیٹھ کے میں نے دنیا دیکھی ہے, میں یقین سے کہوں گا اسی طرح, انہی کی طرح کبھی آپ بھی بیٹھے کہہ رہے ہوں گے اس آرکیالوجی کے کارپیٹ پہ بیٹھ کے میں نے دنیا دیکھی ہے. میں نے پبلک سپیکنگ, موٹیویشن سپیکنگ, ہوپ کی سپیچ سے دنیا دیکھ لی ہے. میں حیران ہوں, کل کی بات ہے, میں ٹیوشن پڑھا رہا تھا اور آج میں دیکھتا ہوں کہ میرے پروفائل میں کتنی ڈاکومنٹریز ہیں, ہفتے کے 7 بلاگز ہیں جو اخباروں میں چھپ رہے ہیں, کتنے ٹی وی پروگرامز ہیں, کتنی ویڈیوز ہیں. ایک ادارہ میں ہیڈ کر رہا ہوں, 100-150 لوگ میرے پاس کام کر رہے ہیں, کتنے اداروں کو اسکالرشپ مل رہی ہے. بلکہ اس سال میں نے ڈاکٹر صاحب سے وعدہ کیا کہ یونیورسٹی پنجاب کی پچھلے سال کی ہماری اسکالرشپ 78 سے 78 اسکالرشپ ہم اس یونیورسٹی کو دے رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ 5 اسکالرشپ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی دیں, تاکہ وہ بچوں کا بھی فائدہ ہو سکے. وہ کچھ چلے, ان کو ایک منتھلی اگر 10,000 روپیز ملنا شروع ہوتا ہے تو وہ اس اسکالرشپ میں کو وعدہ کریں کہ ہم اپنی فیلڈ کو آگے بڑھائیں گے, ہم قابل انسان بنیں گے, اپرچونٹیز کو دیکھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.